پارٹی کے لوگ الیکٹ ہوئے، اسمبلی کے ممبرز بنے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بار بار ابھی ریسنٹلی انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے برملا کہ میرے گھر کے گلیوں میں کچھوں میں مسلح لوگ گھومتے پھرتے ہیں۔ لیکن اب آپ بتائیے، جب سی پیک پر بھی وہ آپ کے مطابق وہ ناچ رہے ہیں، لیکن ناچ کرنا ان کو آتا نہیں، کم سے کم وہ ناچ تو صحیح کرے، لیکن ناچ کیسے کرے نا؟ وہ پہاڑوں سے آئے، پہاڑوں کے مطابق وہ جس طرح ناچ ہے وہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پشتوں میں اس کو آتن کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کتھک اور ڈسکو ڈانس لینا چاہتے ہیں پھر لاہور میں تھیٹر میں ان کو سکھاؤ، پھر وہ کریں گے۔ یہ ایک مذاقیہ بات ہے۔ تو لہٰذا جو کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، وزیرستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں ہو رہا ہے، بات یہ ہے کہ نینا جوان کے بعد کتنے آپریشن ہوئے ہیں خیبر پختونخوا اور پاٹھا وزیرستان میں، لیکن کوئی بدن اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے دہشت گردی یا مسلح عناصر محدود تھے پہاڑوں تک، ابھی تو سٹل ایریا میں آ گئے، آپ کی سی پی ایک تک، موٹر وے تک پہنچ گئے۔ اس کا جواب کون دے گا؟ اسی طرح بلوچستان میں کہا گیا کہ بلوچستان کا مسئلہ 3 سردار ہے: خیربخش مری، خان عطا اللہ خان مینگل، نواب اکبر خان بگٹی۔ یہ مشرف صاحب کا کہنا تھا، لیکن آج کہہ رہے ہیں وہ 3 سردار تو اب اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن دہشت گردی بھی ہے، دن بدن اضافہ ہو رہا ہے بقول ریاست کی۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا وہ نہیں ہے، مٹھی بھر لوگ ہیں، ایک اس سیچو کی مار ہے، لیکن نہ وہ وزیر نظر آ رہا ہے، نہ وہ اس سیچو نظر آ رہا ہے، نہ اس کی کردار کوئی نظر ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ 1400 سے 1500 دہشت گرد ہے۔ اب 2006 سے لے کر اگر 48 اور 49 سے حساب لگائے تو ایک بات ہے، اگر آپ 2006 سے نواب اکبر بگٹی کی شہادت کے بعد آج تک یہ ختم کیوں نہیں ہو رہے ہیں، یہ دن بدن اس میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب اس کا جواب کس نے دینا ہوگا؟ اس کا جواب ان لوگوں نے دینا ہوگا جو سب سے زیادہ قومی سلامتی کے دعوے دار ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی قومی سلامتی کا دعویٰ کرتے ہیں، سب سے زیادہ قومی سلامتی کا حلیہ انہوں نے بگاڑا ہے۔ اس میں ان کی پالیسی شامل ہے، ان کی منفی پالیسیاں، ان کے فیصلے نے ہم یہاں تک پہنچا ہے۔ آج بلوچستان میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مبشر لقمان صاحب، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں ہے، جب حکومت خود نوٹیفیکیشن کرتی ہے کہ آپ کوئٹہ سے 5 یا 4 شاہراہ ہیں بڑے، کوئٹہ ٹو کراچی، کوئٹہ ٹو جیکب آباد سکر، کوئٹہ ٹو ڈیا خان، اس قسم کی 4 بڑے شاہراہ ہیں، آپ 6 بجے کے بعد دن کو صبح 6 بجے تک آپ نہیں جا سکتے ہیں، نہ ٹرانسپورٹ کی کوئی گاڑی جا سکتی ہے۔ رات کوئٹہ آپ اپنے آپ کو غیر محفوظ، یعنی جن کو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ اب آپ بتائیں یہ حکومتی رٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ یہاں حکومتی کوئی رٹ نہیں ہے، نہ کوئی حکومت ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھ، کسی اور سے پوچھیں، میری رائے کے مطابق جب بھی آپ گھر سے نکلتے ہیں، کرنے والے اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ ایک جملہ عرض کر لوں، کل ایک آدمی کو بالکل ریڈ زون میں مارا گیا، ریڈ زون میں، کوئٹہ ریڈ زون میں مارا گیا، ٹارگٹ کیا گیا۔ علماء اسلام نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جمہوریت کے لیے، آئین کے لیے جو تگدو کی، پی ڈی ایم اگر زندہ رہی تو یہ جمعیت علماء اسلام اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے مرہون ملت تھی۔ لیکن میں خود پی ڈی ایم کا ترجمان رہا، ایک ماحول تو ایک دورانیہ تو ایسا آیا کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا یقین سے کہ پی ڈی ایم نام کی پی ڈی ایم میں ختم ہو گئی، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کو زندہ رکھا، باوجود اس کے کہ پی پی بھی نکل گئی اور این پی بھی نکل گئی۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 2 بڑی پارٹیوں نے ہمیشہ مولانا صاحب کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو ہمارے اور آپ کی جو روایات ہے، اس روایات اور اقدار کو انہوں نے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھی۔ ان 2 بڑی پارٹیوں نے اس پی ڈی ایم کی حکومت کے بعد، پھر الیکشن کے بعد، الیکشن کے دورانیے میں یہ سب کچھ کیا گیا۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ پی ڈی ایم کا سربراہ اپوزیشن میں ہے، جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ حکومت میں ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ 2 بڑی پارٹیاں جو آپس میں ان کا اتحاد ہے،
یہ اتحاد نیچرل اور فطری اتحاد نہیں ہے، یہ اتحاد بالجبر ہے، یہ لو ہے لیکن لو بالرضا نہیں ہے، یہ بالجبر ہے، یہ پیار زبردستی ہے، مجبوری کی دنیا میں۔ اگر ان کو اختیار دیا جائے یہ ایک میز پر نہیں بیٹھیں گے، کسی نے ان کو بٹھایا گیا ہے، کسی نے ان کو بٹھایا گیا ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ موجودہ خود آپ دیکھیے اس حکومت کو کہ یہ حکومت خود کر رہے ہیں یا کوئی اور حکومت کر رہے ہیں، وہ ان پر مسلط ہے ان کی